اگلی آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا گیا اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مثالیں بیان کی گئیں، کہیں مکڑی کی مثال بیان کی گئی، کہیں مکھی کی مثال بیان کی گئی، اور پچھلی آیتوں میں منافقین کے احوال کو 2 مثالوں سے سمجھایا گیا، تو کافروں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں مثالیں کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے تو یہ معمولی چیزوں کی مثالیں کیوں دی گئیں؟ تو ارشاد فرمایا گیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقها، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعودا چاہے وہ مثال مچھر کی ہو، فما فوقها یا اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی مثال سے بہت بڑی چیز سمجھا دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں مثالیں بیان ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر کوئی اعتراض کر سکے۔ اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا مثال بیان کرنے سے، یعنی اللہ تعالی مثالیں ضرور بیان فرمائے گا اور اس سے مومنین فائدہ اٹھائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی جو مومنین ہیں وہ مثالوں کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے رب نے جو مثالیں بیان فرمائی وہ حق ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ایسی کہاوت میں اللہ کا مقصود کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اما کے معنی ہوتے ہیں بہرحال، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، اس مثال میں اللہ کا مقصود کیا ہے، یعنی اللہ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی۔ آگے اس کی حکمت بیان کی گئی، یضل بہ کثیرا، اللہ بہت ساروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت ساروں کو ہدایت فرماتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید سن کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، قرآن سے وہ نور و برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف قرآن پاک پڑھ لینا، ترجمہ سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسی قوم کا ذکر فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو قرآن پڑھتے تھے، اس کا مفہوم غلط سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام کو مشرک کہتے تھے۔ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو آپ شرک کی حقیقت
کتاب پڑھ لیں یا کیسٹ یا سی ڈی سن لیں۔ ایسے لوگ تھے جو حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور تمام صحابہ کرام کو مشرک سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو توحیدی سمجھتے تھے۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا مفہوم انہوں نے غلط سمجھا اور خود گمراہ ہو گئے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا، عبد الرحمن بن ملجم، یہ پہلے حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھا، لیکن گمراہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، اور پھر قرآن کے مفہوم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ تمام صحابہ کرام کو مشرک سمجھتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک اعظم کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اسے قتل کی سزا دینے لگے، تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں انتہائی گناہگار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن جو میں نے علی کو قتل کیا ہے، مشرک اعظم کو قتل کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تو اس نیکی کی وجہ سے مجھے بخش دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے در سے توحید کا درس ملا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی، ان کے متعلق عبد الرحمن بن ملجم یہ کہتا تھا کہ وہ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانے سے محفوظ فرما، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کی صحبت سے بھی بچا، ان سے دور کر دے، اور جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمیں انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔